آوارہ نوجوان ایک گندا شکاری بن کر رہ گئے، بے پردہ لڑکیاں ان کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ ٹھیلا کھینچنے والے مزدور کی بچی بھی رخصت نہیں ہوتی جب تک بیوٹی پارلر میں نہ چلی جائے۔ ڈی جے والوں میں ڈی جے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دائی حلیمہ نے اگر یہ سوال کیا میدان معاشر میں، میرے محمد کے لائے ہوئے دین میں ایسی کون سا نقص تھا، کمی تھی کہ تم سب نے بائیکاٹ کیا تھا؟ ہمارے گھر میں آنے والی بہو نماز والی ہو، اپنی بچی کو بھی تو نماز کا عادی بنائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربك بظلام للعبید صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ پاک اپنی دریائے رحمت سے اس جلسے کو قبول فرمائے، جلسہ گاہ کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، سننے سنانے والوں کو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرما لے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، وہ رمضان المتعلق سے کے متعلق ہے، اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے وہ بھی رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ سیام کی تیاری میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام نے رمضان المبارک کی تیاری فرمائی، ہر زمانے کے اللہ کے محبوب بندوں نے اس ماہ رمضان کی تیاری فرمائی۔ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی، ہمارے دوست و احباب بھی اس ماہ سیام کی تیاری کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا گیا، مستقل دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت پیدا فرما، ہمارے شعبان میں برکت پیدا فرما، ہمیں ماہ رمضان عطا فرما۔ اچھا ہے کہ یہ دعا ہمیں بھی یاد ہو، اور اس کے علاوہ مزید کچھ دعائیں ہمیں یاد ہوں، ہم اس کے لیے فکر کریں، اس کا ماحول بنائیں۔ کلام پاک رمضان میں پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ کچھ لوگ وہ ہیں جو پورے رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک پورا کر لیتے ہیں، کچھ آدھا قرآن پاک کر لیتے ہیں،
کچھ لوگ وہ ہیں کہ روزانہ 1-2 رکوع پڑھ لیتے ہیں، پورے سال نہیں موقع ملتا، اللہ معاف فرمائے۔ تو رمضان المبارک میں کیونکہ تلاوت کلام اللہ کی توفیق ہو ہی جاتی ہے، تو تلاوت کلام اللہ کے بعد دعا حدیث میں بیان کی گئی، علماء دین نے بیان فرمائی۔ حضرت امام غزالی نے تو ایک دعا لکھی ہے جو ہر کلام پاک کے آخر میں آپ کو ملے گی، وہ دعا مختصر سی ہے، وہ ہم یاد کر لیں۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ میری درخواست ہے آپ سبھی حضرات سے، اور وہ ہماری محترم خواتین مائیں بہنیں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہو، وہ بھی اس کا اہتمام فرمائیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کی جانب سے تہجد کی توفیق بھی مل ہی جاتی ہے۔ تہجد کی بابرکت گھڑی میں اللہ کے نبی نے ایک دعا کا اہتمام فرمایا، وہ دعا ہم بھی یاد کر لیں، اس کا خود بھی یاد فرمائیں، بچوں کو یاد کرائیں، خواتین کو یاد کرائیں، اس کا ماحول بنائیں، اس کی فضا بنائیں۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی بابرکت گھڑی میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ کرے وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ دعا ذرا طویل ہے لیکن کوشش کرنے والوں کو اللہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں، کوشش کرنے والوں کو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اماں جان عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب تہجد میں اس دعا کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کیونکہ اللہ کی جانب سے توفیق مل ہی جاتی ہے اس نماز کی، تو اس کی تھوڑی تیاری فرما لیں۔ ہماری والدہ محترمہ کو یہ دعا یاد نہیں تھی، والدہ محترمہ کا حافظہ ذرا کمزور تھا، لیکن ہم نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے، ہمیں یقین ہے اس کا ثواب اماں کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اماں جان کے کھاتے میں چلا گیا، کیونکہ ماں جن والدین کی فکروں کی برکت سے اولاد کو علم ملے، دعا ملے، دعوت ملے، اس کا ثواب ان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس کو بھی قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ ایک ماں کی فکروں کی برکت سے اللہ نے بچے کو مؤذن بنایا۔ علماء نے لکھا ہے اذان کا ثواب ماں کے کھاتے میں بھی جائے گا، باپ کے کھاتے میں بھی جائے گا، یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ سے درخواست ہے آپ اس دعا کو یاد فرمائیں، اس کا ماحول بنائیں، یاد ہو جائے، وقت پہ یاد آ جائے، یاد ہونے کے بعد یاد رہ جائے، اور پھر پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ہمیں اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، یاد ہو جائے، یاد ہو جائے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا دل پاک صاف ہو، ہمارا دل مصفا ہو، مشفع ہو، ہمارا دل منور ہو، جلدی یہ دعائیں مل جائیں گی۔ صاف ستھرے برتن میں دودھ مانگو دودھ مل جاتا ہے، دہی مانگو دہی مل جاتی ہے، گھی مانگے گھی مل جاتا ہے، مکھن مانگے مکھن مل جاتا ہے، اور خراب برتن میں دودھ والا دودھ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ماں نے بچے سے کہا بیٹا تیرے ابا کا فون آیا ہے، ذرا جلدی سے 1 کلو دودھ لے آ، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ بچہ کھیل میں لگا ہوا تھا،
بچے نے سنا اور پھر کھیل میں لگ گیا۔ ماں نے پھر پکارا، بیٹا جلدی آ، بیٹا جلدی آ۔ ماں کے کہنے پر بچہ کھیل کو چھوڑتا ہوا، بھاگا ہوا، دوڑا ہوا باورچی خانے میں آیا اور وہاں سے جلد بازی میں سرسوں کے تیل کا ڈبہ اٹھا کر لے گیا۔ دودھ والے کی دکان پر جا کر کہتا ہے اس میں 1 کلو دودھ دے دیجئے۔ دودھ والا مسکرا کر کہنے لگا، بیٹا یہ برتن اس قابل نہیں کہ دودھ دیا جا سکے، دوسرا برتن لاؤ۔ ایسے ویسے برتن میں دودھ والے نے دودھ دینے سے منع کر دیا۔ اللہ گندے ناپاک دل میں قرآن کیسے دیں گے؟ حدیث پاک کی مسنون دعائیں اللہ کیسے عطا فرمائیں گے؟ تو ہمیں دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دل کو گندا اور ناپاک بنانے کے 2 راستے ہیں، ایک تو کان ہے اور ایک آنکھ ہے۔ یہ 2 راستوں سے دل بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ موبائل میں گندے مناظر دیکھے دل ناپاک ہو گیا، میوزک سنا، گندگی سنی، گانے سنے، غیبت سنی، اس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہم گانوں سے بچنے کا اہتمام کریں، گانوں کے گانے کے بچنے کا اہتمام کریں۔ موبائل کی اسکرین پر برائیوں کے دیکھنے سے اور اس کے علاوہ کسی بھی غلط مناظر کے دیکھنے سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں، اپنے دل کو پاکیزہ بنائیں، اپنے دل کو نورانی بنائیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، روح پاک ہوتی ہے توبہ استغفار سے۔ دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، روح پاک ہوتی ہے توبہ استغفار سے۔ توبہ استغفار کا بھی اہتمام فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے بھول ہو گئی، ایک خطا سرزد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر جنت سے باہر فرما دیا۔ آدم علیہ السلام ایک زمانے تک اللہ کے سامنے روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت آدم نے دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرمایا اور وحی آئی، اے آدم، اولاد آدم میں، ابن آدم میں قیامت تک جتنے لوگ اس دعا کو پڑھ کر ہم سے مانگیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم انہیں عطا کریں گے۔ دین مانگیں گے دین دیں گے، دنیا مانگیں گے دنیا دیں گے، ہدایت مانگیں گے ہدایت دیں گے، عزت مانگیں گے عزت دیں گے۔ ہماری گم شدہ عزتیں ہمیں واپس مل سکتی ہیں اگر ہم اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انکا تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألوکا ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہو لن یصیبنی الا ما کتبتہ علی فارضنی بما قسمتہ لی یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ سے درخواست ہے ان دعاؤں کو ضرور یاد کرنا، یاد کرنے کی کوشش کرنا، یاد ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، کوشش تو کر سکتے ہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ کوشش کرنا زمین والوں کا کام ہے، فیصلے لکھنا آسمان والوں کا کام ہے۔ تاش پتے والے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ دکان گئی، مکان گیا، عزت گئی، عظمت گئی، سب گیا، وہ کہتے نہیں آئے گا، اب کیا آئے گا، اب کیا آئے گا؟ کتنی استقامت، سب کچھ چلا گیا، وہ پھر کہتا ہے نہیں اب کیا آئے گا، اب کیا آئے گا؟ اگر ہمیں خدا سے ایسا یقین میسر ہو جائے نہیں اللہ دے گا، ارے میرا اللہ دے گا، میرا اللہ دے گا، میرا اللہ دے گا، ملے نہ ملے لیکن آخرت میں ملنے والوں کی فہرست میں اللہ کھڑا کر دیں گے، اہل علم کی فہرست میں اللہ کھڑا فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے ایک بستی میں ایک اللہ والے آئے، ایک بستی میں ایک اللہ والے آئے، اطراف و اکناف سے لوگ ان سے ملنے کے لیے پہنچے، جوق در جوق پہنچے۔ ایک دیہاتی شخص اپنی زمین پر کچھ کام کر رہا تھا، اس نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج پورا گاؤں خالی کر کے جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں اللہ والے آئے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کو خیال آیا چل ٹھیک ہے تو بھی چل، اللہ والوں کی زیارت تو بہت بڑی نعمت ہے،
لکھا ہے کتاب میں، یہ بھی چلا، وہاں پہنچا تو دیکھا بڑا مجمع ہے، بڑی بھیڑ ہے، یہ پیچھے سے اچھل اچھل کر دیکھ رہا تھا، کسی طریقے سے ایک جھلک نظر پڑ جائے۔ کتاب میں لکھا ہے جھلک نظر نہ پڑ سکی، جھلک بھی نہ پڑ سکی۔ خیر کافی دیر تک رہا، کوشش کرتا رہا، زیارت نہ ہو سکی، زیارت نہ ہو سکی۔ بیچارہ گھر چلا گیا، تھکا ماندہ تھا، کھیت پر کام کر رہا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد بیٹی نے خواب دیکھا، دیکھا عالی شان ایک محل ہے، محل میں انگور کھا رہا ہے۔ باپ، ابا یہ سب کیا ہے؟ بیٹی اللہ کا صفت کرم ہے۔ ابا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ، ابا جان آپ کی مغفرت ہو گئی، آپ تو مسجد میں بھی بہت کم جاتے تھے۔ باپ نے جواب دیا، بیٹا ایک دفعہ ایک اللہ والے آئے تھے، دنیا زمانہ ان کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، ہم بھی چلے گئے، مجمع بہت تھا، ہم پیچھے سے اچھل اچھل کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ انتقال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب ہماری پیشی ہوئی تو ارشاد ہوا، تو اچھل اچھل کر اسے دیکھ رہا تھا، ہم تجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ فرمایا تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر، پھر اللہ کی قدرت میں جو ہے اللہ کر کے دکھائیں گے۔ یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ایک ماحول بنائیں گے، سیکھنے سکھانے کی فضا بنانے کی کوشش کریں گے۔ علماء نے کیا لکھا ہے؟ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا تیری ذمہ داری، منزل تک پہنچانا اللہ کی ذمہ داری۔ تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کے قبضہ قدرت میں جو ہے اللہ کر کے دکھائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، آپ کی خدمت میں کوئی صاحبہ حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے شیخ کیا آپ کا بیان یا آپ کی واعظ و نصیحت کیا صرف شہر والوں کے لیے ہے، دیہات والوں کے لیے نہیں، قریہ والوں کے لیے نہیں، جنگلات والوں کے لیے نہیں؟ حضرت نے فرمایا بہن کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ صاحبہ کہنے لگی، میں ایک جنگل میں رہتی ہوں، میرے مکان کے سامنے ایک مکان ہے، وہاں کچھ گندے ناپاک جوان رہتے ہیں، میری ایک جوان بچی ہے، اللہ نے اسے غیر معمولی حسن و جمال عطا فرمایا ہے، میں رات بھر جاگ کر گزارتی ہوں، کہیں یہ درندے میرے مکان کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ حضرت دعا کر دیجئے یہ تو بچی رخصت ہو جائے، بچی کی شادی ہو جائے، یا ان کو ہدایت ہو جائے، یا مجھے کوئی دوسری بستی میں مکان مل جائے، یا یہ لوگ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھے اپنے گھر لے کر چل۔ یہ شیخ بغداد اس صاحبہ کی ایک آواز پر اس کے در پر پہنچا، سبحان اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اللہ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضرت شیخ بغداد اس صاحبہ کے دروازے پر پہنچے، معلوم کیا بہن بتا ان کا مکان کون سا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ سامنے والا انہی کا مکان ہے۔ حضرت ان کے دروازے پر پہنچے، جا کر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب ملا میں ہوں جنید۔ یہ لوگ دنگ رہ گئے، شیخ بغداد شرابیوں کے دروازے پر، شرابیوں کی دہلیز پر، شیخ بغداد، بغداد کی گلیوں میں کوچوں میں جس کے ڈنکے بج رہے ہیں، وہ شرابیوں کے دروازے پر، زانیوں کی دہلیز پر۔ حضرت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، ان لوگوں نے اجازت دی، حضرت فوراً اندر تشریف لے گئے۔ وہاں شراب کا دور چل رہا تھا، حضرت نے فرمایا آج ہم بھی شراب پیئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا لاؤ، اچھے سے اچھی شراب لاؤ۔
سردار کو پہلے یقین نہ آیا. حضرت نے فرمایا ارے شراب مگا. شراب نے سردار نے اپنے چیلے سے کہا فلاں مٹکے سے شراب نکال کر لا. چیلا گیا, خالی ہاتھ واپس آیا. سردار کہنے لگا ارے خالی ہاتھ آیا ہے, شراب نہیں لایا ہے. تو چیلا کہنے لگا سردار مٹکا ٹوٹا پڑا ہے. وہ تو آسمان کی شراب والے تھے, دنیا کی ناپاک شراب اللہ ان کو پلاتے. سردار مٹکا پھوٹا پڑا ہے. سردار نے کہا اچھا فلاں جگہ جا, وہاں سے لے کر آ, اچھے سے اچھی شراب وہاں اس مٹکے سے لے کر آ. یہ گیا اور خالی ہاتھ واپس آیا. سردار کہنے لگا ارے خالی ہاتھ آیا ہے. اس نے کہا سردار مٹکا ٹوٹا ہوا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے مبارک بندوں کی خود حفاظت فرماتے ہیں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. سردار نے کہا اچھا فلاں مٹکے سے لے کر آ, فلاں بستی سے لے کر آ. یہ وہاں پہنچا, پھر خالی ہاتھ آیا. سردار تیش میں آ گیا, کہنے لگے ارے خالی ہاتھ آیا ہے. نے کہا سردار مٹکا پھوٹا پڑا ہے. جنید بغدادی فرمانے لگے رک جا, ہم تجھ کو ایک وظیفہ سکھائیں گے, آسمان سے تیرے لیے شراب طہور اتر کر آئے گی. چل ہمارے ساتھ ہمارے مکان پر چل, ہماری قیام گاہ پر چل. حضرت ان تمام لوگوں کو اپنی خانقاہ میں لے گئے. حضرت نے فرمایا غسل کرو. ان کو غسل کروایا, ان کے لیے ایک لباس کا نظم فرمایا, ان کو پاکیزہ نیا لباس پہنایا اور فرمایا پہلے 2 گانا نماز ادا کرو, پھر ہم تم کو ایسا وظیفہ سکھائیں گے کہ آسمان سے تمہارے لیے شراب خود اتر کر آئے گی. لکھا ہے کتاب میں انہوں نے غسل کیا, نیا لباس پہنا, 2 گانا نماز کے لیے نیت باندھی. ادھر شیخ بغداد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کیا میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا, تیری قدرت میں جو ہے وہ تو کر کے دکھا دے. میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا, تیری قدرت میں جو ہے ذرا تو کر کے دکھا دے. تو کر دے بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں بس خبردار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو آئے نہ آئے میں تو آیا کروں, تو چاہے نہ چاہے میں تو چاہا کروں, تو دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھا کروں, تو مانے نہ مانے میں منایا کروں. شیخ بغداد نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا, گریہ وزاری شروع کی. اے اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا, تیرے قبضہ قدرت میں جو ہے وہ تو کر کے دکھا دے. لکھا ہے کتاب میں جس وقت ان شرابیوں نے نماز کا سلام پھیرا تو ان کے دل کی دنیا بدل چکی تھی, ان کے دل کی دنیا پاک ہو چکی تھی. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو, مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو, میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو, تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا, تو رحیم ہے تو کریم ہے, مجھے الجھنوں سے نکال دے. جب آپ آئے ہو تو خالی ہاتھ نہ جانا, کچھ نیتیں لے کے جانا, کچھ ارادے لے کے جانا, کچھ عزائم لے کے جانا. دیکھو عمل کا ثواب عمل پر شروع ہوگا, نیت کا ثواب نیت سے شروع ہو جاتا ہے. آج اس مجلس میں نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے, زندگی میں تبدیلی لائیں گے, روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے روتی ہوئی بچیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے, اللہ کے در کے فقیر بنیں گے, اللہ کے گھر کے فقیر بنیں گے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ دعوت کی مبارک محنت کو بھی اپنائیں گے, دعوت کی مبارک محنت سے بھی جوڑ قائم فرمائیں گے. آج آپ نیت فرمائیں کہ روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر, روتی ہوئی بچیوں کو چھوڑ کر, روتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانے کا نظم بناؤں گا, اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤں گا, اللہ کے راستے میں جانے کا نظام قائم کروں گا. دیکھو میری نماز میری موت پہ ختم ہو جائے گی, میری تلاوت میری موت پہ ختم ہو جائے گی,
میرا نکاح میری موت پہ ختم ہو جائے گا. جتنی انفرادی عبادتیں ہیں وہ اپنی موت پہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اجتماعی اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ میں آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کھاتے میں آتا ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے کھاتے میں کتنا ثواب پہنچ رہا ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. نانا جان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں کتنا اجر پہنچ رہا ہوگا اس کو شاید دنیا کے تمام کمپیوٹر مل کر نہ بتا سکے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب اور حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے ثواب کو دنیا کے سارے کمپیوٹر مل کر نہیں بتا پائیں گے. سبحان اللہ. انار کے دانے سبحان اللہ، لیچی کے دانے سبحان اللہ، ککڑی کے دانے سبحان اللہ، مٹر کے دانے سبحان اللہ، تربوز کے دانے سبحان اللہ، لیچی کے دانے سبحان اللہ، خربوز کے دانے سبحان اللہ، تسبیح کے دانے سبحان اللہ. انار صرف کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا تو غیر بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، طوطا بھی انار کھاتا ہے. ہمیں تو اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. دنیا کے سارے عقل مند مل کر کسی ایک گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں اور ایک انار لیں، انار کو کاٹیں، انار کے دانے ایک پیالے میں نکالیں اور پھر وہ سارے عقل مند ذہین و فطین مل کر، سارے بیرسٹر مل کر اسی ترتیب پر، اسی نہج پر، اسی سیٹنگ پر انار کے دانوں کو رکھ کر دکھائیں جس ترتیب پر میرے اللہ نے رکھے. رکھ دیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں رکھ پاتے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں گے، اپنی بستی کے دین کے خادموں سے جڑیں گے انشاءاللہ. اپنی بستی کے دین کے خادموں کے شانہ بشانہ چلیں گے. سچ کہتا ہوں، دین کا کام تعاون سے ہوتا ہے، دین کا کام تعاون سے ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ہم ایک دوسرے کے معین بنیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں. ان دین کے خادموں سے جوڑ قائم کریں، امام مسجد سے محبت کریں، امام مسجد سے جڑیں، مؤذن صاحب سے بھی اپنا تعلق بڑھائیں. آج اللہ کی قسم مؤذن صاحب کی ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. اللہ ہدایت نصیب فرما دے. بڑے ڈاکٹر صاحب، لوئر صاحب، پروفیسر صاحب، ماسٹر صاحب، مسٹر صاحب، منسٹر صاحب، بیرسٹر صاحب غصے میں ہمیں 16 آنے کی سنا دیں، ہم کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا تھا. مؤذن صاحب ایک جملہ کہہ دیں، ہم کہتے ہیں اس کے دماغ میں کمی آ گئی کہ اللہ کو جواب نہیں دینا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر نگرانی کرنے والے ہم نے مقرر کر رکھے ہیں. اللہ کی قسم جواب دینا بھاری ہو جائے گا، اللہ کی قسم جواب دینا بھاری ہو جائے گا. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ایمان کی محنت کو اپنائیں گے، قرآن کی محنت کو اپنائیں گے، سنن کی محنت کو اپنائیں گے، واجبات کی محنت کو اپنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دوستی بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھائیں گے. اللہ کا تعلق سجدوں کے ذریعے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. واسجد واقترب، واسجد واقترب. اگر ہمارا قرب چاہتا ہے تو سجدوں کو لازم پکڑ لے. ماہ رمضان میں تراویح کی نماز رکھی گئی، بڑا پیارا چاند سے، گولڈن چاند سے اللہ کے قریب ہونے کا. تراویح کا اہتمام کریں گے، تراویح کی قدر کریں گے. رمضان میں کسی وجہ سے روزہ چھٹ جائے بعد میں رکھا جائے گا، لیکن رمضان میں کسی وجہ سے تراویح قضا ہو جائے بعد میں نہیں پڑھ پائیں گے. یہ صرف اس مہینے کی خصوصیت ہے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ تراویح کا بھی خاص اہتمام کریں گے، تراویح اس کی رغبت پیدا کریں گے. اللہ کرے ہماری خواتین بھی تراویح کی پابندی کریں. بہت سی خواتین کو اللہ کی قسم 10 سال گزر گئے تراویح کے آگے تراویح نہیں ادا کی. اللہ اکبر. کوئی تو بات ہے، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے. مولانا کوئی وظیفہ بتا دے، مولانا کوئی عامل بتا دے، مولانا کوئی تسبیح بتا دے. کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، مولانا کچھ پڑھنے کو بتا دے. ارے ماہ رمضان آ رہا ہے، تراویح پڑھیں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے،
اللہ کی محبت حاصل کریں گے، تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے، تراویح کا بھی اہتمام کریں گے، تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے، دعا کا بھی اہتمام کریں گے، اور اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنانا سیکھیں گے۔ اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے۔ اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا در ایک ایسا در ہے، وہاں ہر ایک کے دکھڑے سنے جاتے ہیں۔ وہ بیواؤں کی بھی سنتے ہیں، وہ سہاگنوں کی بھی سنتے ہیں، کروڑوں والوں کی بھی سنتے ہیں، کوڑی والوں کی بھی سنتے ہیں، دین والوں کی بھی سنتے ہیں، ایمان والوں کی بھی سنتے ہیں، بے ایمانوں کی بھی سنتے ہیں، دو پاؤں کی بھی سنتے ہیں، چو پاؤں کی بھی سنتے ہیں۔ میرے رب کی قسم وہ سب کے پروردگار ہیں، وہ سب کی سنتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے زہریلے سانپ کی بھی سنتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنے خزانوں سے لینے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے خزانوں سے لینا آسان فرما دے۔ جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے، ہمیں آگے بھی بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے اللہ نے کہلا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں کچھ عزائم لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ عزائم لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری محترم خواتین حیا حجاب کا اہتمام کریں، ہماری محترم خواتین پردے کا خاص اہتمام کریں۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک عورت آئی، ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، کہنے لگی حضرت میرے شوہر جماعت میں گئے تھے، وہاں سے آنے کے بعد بہت زیادہ پردے کو کہنے لگے، حضرت یہ بتا دیجئے جسم کے کتنے حصے کا پردہ ضروری ہے، جسم کے کتنے حصے کو چھپانا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جسم کے جتنے حصے پر ایک عورت جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اس کو چھوڑ کر پورے جسم کا چھپانا ضروری ہے۔ جسم کے جتنے حصے پر ایک عورت جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اس کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا ضروری ہے۔ اس صاحبہ کی آنکھیں کھل گئیں، دل کے دریچے کھل گئے، پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اب تو نمائش کا دور ہے، بھائی آئی فون کی نمائش کر رہا ہے، بہن اپنے سر کے بالوں کی نمائش کر رہی ہے۔ دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا یہ نام لیوا مسلمان آمنہ کے چاند کالی کملی والے کی شریعت کو اڑا گیا۔ اللہ کی قسم وہ انٹرنیشنل فلائٹ جو 500 سواریوں کو لے کر فضاؤں میں گھس جاتی ہے، اس میں کمی آ جائے، بریک فیل ہو جائے، انجن فیل ہو جائے، اس میں جو پائلٹ ہیں انہیں اٹیک پڑ جائے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہمارا نقصان ہماری بچیوں کی بے پردگی سے ہو رہا ہے، بے ایمانی سے ہو رہا ہے، بے حیائی سے ہو رہا ہے، بے حجابی سے ہو رہا ہے۔ کل میدان محشر میں ہماری بیٹی سے نبی کی بیٹی نے ایک سوال اگر کر لیا، میرے ابا کے لائے ہوئے دین میں ایسی کیا کمی تھی کہ تم سب نے بائیکاٹ کیا تھا، کیا جواب دے گی؟ بتاؤ کیا جواب دے گی؟ دائی حلیمہ نے اگر یہ سوال کیا میدان محشر میں، میرے محمد کے لائے ہوئے دین میں ایسی کون سا نقص تھا، کمی تھی کہ تم سب نے بائیکاٹ کیا تھا، بتاؤ تو صحیح ہماری بہنیں کیا جواب دے گی؟ ہماری بیٹی کیا جواب دے گی؟ اے کریم آقا معاف فرما دے، معافی کا اعلان فرما دے، معافی کو عام فرما دے، معافی کو تام فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوشش کریں کہ انشاءاللہ گھر کی خواتین کو دیندار بنانے کی فکر لیں گے۔ ہر گھر جنت بن سکتا ہے اگر بیٹیوں کی اچھی تربیت ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں آنے والی بہو اخلاق والی ہو، اپنی بچی کو بھی تو اخلاق سکھائے۔ ہمارے گھر میں آنے والی بہو نماز والی ہو، اپنی بچی کو بھی تو نماز کا عادی بنائیں تاکہ گھر گھر جنت بن سکے، تاکہ گھر گھر جنت بن سکے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ اپنا جنازہ اٹھنے سے پہلے اپنے
اپنے گھر کی چہار دیواری کو، اپنے گھر کی چہار دیواری کو دارالایمان بناؤں گا، دارالقرآن بناؤں گا، دارالسنہ بناؤں گا، دارالشریعہ بناؤں گا، دارالفقہ بناؤں گا، دارالمحبہ بناؤں گا، اور اپنی خواتین پر خاص طور پر محنت کرنا سیکھوں گا، اپنی خواتین کو پورا دین سکھاؤں گا۔ دیکھو بارشیں نہیں تو فصلیں برباد، گھر کی خواتین میں دین نہیں تو نسلیں برباد، بارشیں نہیں تو فصلیں برباد، گھر کی خواتین میں دین داری نہیں تو نسلیں برباد۔ کل ہماری بیٹی کا فون آیا، ہم مولانا مقبول صاحب کے مدرسے میں تھے، کہنے لگی ابو جان آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا بیٹا ہم ابھی ادھر آئے ہوئے ہیں سنگار چولی۔ ابو آپ بھوپال میں نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھوپال سے دور ہیں۔ میں نے کہا بیٹی تیرے لیے کیا لے کر آؤں؟ کہنے لگی آپ وعدہ کیجئے آپ ضرور لائیں گے۔ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، کوشش کروں گا۔ نہیں کوشش کچھ نہیں، آپ کہیں کہ میں لاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹی کوشش کروں گا۔ نہیں ابا آپ کہیں میں لاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی میں لے کر آؤں گا۔ بول کیا چاہیے؟ کہنے لگی بھوپال سے ایک مدینے پاک کا ٹکٹ لے کر آ جانا، مدینے جانا چاہتی ہوں۔ 7 سالہ بچی ٹکٹ کی درخواست کر رہی ہے۔ بارشیں نہیں تو فصلیں برباد، ماں میں دین نہیں تو نسلیں برباد۔ کچھ بیٹیاں وہ ہیں جو آئی فون منگاتی ہیں، سیمسنگ فون منگاتی ہیں، کچھ بیٹیاں وہ ہیں جو آئی برو منگاتی ہیں، کچھ بیٹیاں وہ ہیں جو مدینے کا ٹکٹ منگاتی ہیں۔ ابو آپ وعدہ کریں کہ آپ مدینے کا ٹکٹ لا کر دیں گے۔ 7 سالہ بچی کو ذوق اور ولولہ ہے کہ نبی کی زیارت نہ کر سکی، نبی کی مسجد کی زیارت تو کر لوں، نبی کی قبر کی زیارت تو کر لوں۔ یہ کل کا واقعہ ہے، اللہ کی قسم میری آنکھیں نم ہو گئی۔ ادھر سے وہ بھی رونے لگی، کہنے لگی ابو مدینے کا ٹکٹ لے کر آ رہا، میں مدینے جانا چاہتی ہوں، میں حضور کی مسجد دیکھنا چاہتی ہوں، میں حضور کا روزہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ کچھ عزائم لے کے جائیں گے، کچھ ارادے لے کے جائیں گے، زندگی کا رخ بدلیں، زندگی میں تبدیلی لائیں، زندگی میں بدلاؤ لائیں، سونے جاگنے کے اوقات کو درست بنائیں، فجر کی نماز میں اذان کے ساتھ ساتھ اٹھنے کی کوشش فرمائیں، فجر کی اذان میں مسجد پہنچنے کا اہتمام فرمائیں۔ کیا بات ہے فجر میں ہماری مسجدیں ہمارے سے کیوں خالی رہتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نیند؟ کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر فجر کی اذانوں پر ماں دم توڑ دے تو کیا ہم بستر نہیں چھوڑیں گے؟ نیند کہاں چلی گئی؟ فجر کی اذانوں پر ہماری بیٹی صاحبہ دم توڑنے لگے، سانس کے ڈورے کھچنے لگے تو ہم کیا نہیں بستر چھوڑیں گے؟ کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ یہ گناہوں کا بوجھ ہے، یہ گناہوں کا بوجھ ہے، یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو اللہ کے گھر جانے نہیں دیتا، جو اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتا، جو اللہ کے آگے کھڑا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم یہ صرف نیند نہیں ہے، یہ گناہوں کا بوجھ ہے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ توبہ کریں گے، انشاءاللہ توبہ کریں گے، خطیب بھی توبہ کرے، امام بھی توبہ کرے، قاری بھی توبہ کرے، واعظ بھی توبہ کرے، نمازی بھی توبہ کرے، مدرسے والا بھی توبہ کرے، اسکول والا بھی توبہ کرے، کالج والا بھی توبہ کرے، زمزم والا بھی توبہ کرے، شراب والا بھی توبہ کرے، نکاح والا بھی توبہ کرے، زنا والا بھی توبہ کرے، حاجی بابا بھی توبہ کرے، سب توبہ کرے۔ توبہ تو آمنہ کے چاند کی بڑی سنت ہے، توبہ آمنہ کے چاند کی بڑی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے توبہ کو آسان فرمائے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں، کیا بجا 12:30۔ توبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، توبہ کی توفیق کا مل جانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، توبہ کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے جنگلات میں رات میں گشت فرماتے تھے، جماعت کا کام کرنے والے خوش ہو جائیں، حضرت عمر بھی گشت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عمر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی اللہ کسی کو تاج نبوت عطا فرماتے تو تاج نبوت عمر کے سر اقدس پر آتا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر گشت فرماتے تھے، ہم بھی گشت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مشورے کے اہتمام کے ساتھ دعوت کے کام سے جڑنے کی توفیق دے۔ مشورہ اللہ کا حکم،
نبی کی سنت، صحابہ کی عادت ہماری ضرورت. اللہ کا حکم، نبی کی سنت، صحابہ کی عادت ہماری ضرورت. مشورہ، اللہ کا حکم، نبی کی سنت، صحابہ کی عادت ہماری ضرورت. چلیں گے مشورے سے انشاءاللہ. اللہ ہمارے بڑوں میں اتفاق پیدا فرما دے، اتحاد پیدا فرما دے، ایک پلیٹ فارم پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی محبت ڈال دے، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کی عزت ڈال دے، بڑوں کی عظمت ڈال دے. اللہ ہر دھرمی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام دین کے خادموں کی اللہ تعالی ہر دھرمی سے حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے ہیں. ایک جوان کو دیکھا ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غصے کے ساتھ پکارا اور فرمایا ٹھہر جا. شراب لے کر جاتا ہے، شرم نہیں آتی. اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے، ایک تھپڑ مارا. فرمایا شراب لے کر جاتا ہے مدینے کی گلیوں میں. وہ کہتا ہے اے عمر، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے کھولو پھر بولو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی بوتل ہاتھ میں لی، شراب کی بوتل کو کھولا، ہتھیلی پر ڈالا، چاٹ کر دیکھا تو وہ شہد بن چکی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو شراب کو شہد بنا دیا گیا. بندہ اللہ سے ڈر کے توبہ کرے گا تو اللہ نیکوکار نہیں بنائیں گے. اللہ پردے کے پیچھے کی زندگی کو پاکیزہ نہیں بنائیں گے. توبہ کریں تو صحیح، اللہ کے سامنے روئیں تو صحیح، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کریں تو صحیح. ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو شراب کو شہد بنا دیا گیا. بندہ اللہ سے ڈر کر توبہ کر کے تو دیکھے. فضیل بن عیاض نے توبہ کی کہ نہیں کی؟ مالک بن دینار نے توبہ فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ بشر حافی نے توبہ فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ کو اے اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ایسی توبہ کریں جیسی بشر حافی نے فرمائی، جیسی فضیل بن عیاض نے فرمائی، جیسی توبہ مالک بن دینار نے فرمائی، جیسی توبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر نے جس وقت توبہ کی تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال یا محمد قد استبشر اہل الجنہ باسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ. لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال یا محمد قد استبشر اہل الجنہ باسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی توبہ فرمائی کفر سے، شرک سے، تو اللہ کے نبی کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عمر کے توبہ کرنے کی بنیاد پر آسمانوں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی ہیں. آسمان والے خوشی منا رہے ہیں، آسمان والے خوشی منا رہے ہیں. کیسی توبہ کی ہوگی کہ آسمان والے خوشی منا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کے در کے فقیر بنیں گے، اپنی بستی کے دین کے خادموں سے سچی دوستی کریں گے. دیکھو تاش پتے والوں سے جڑ کر اگر جواری بن سکتا ہے تو دین کے خادموں سے جڑ کر قاری بھی تو بن سکتا ہے. دین کے خادموں سے جڑ کر نمازی بھی تو بن سکتا ہے. دین کے خادموں سے جڑ کر داعی بھی تو بن سکتا ہے. دیکھو شراب والوں سے جڑ کر اگر شرابی بن سکتا ہے، زنا والوں سے جڑ کر اگر زانی بن سکتا ہے، یہ فرمایا سود والوں سے جڑ کر اگر سودی بن سکتا ہے تو دین کے خادموں سے جڑ کر اللہ کا ولی بھی تو بن سکتا ہے، دین کا خادم بھی تو بن سکتا ہے، سنتوں کا شیدائی بھی تو بن سکتا ہے. آج نیت کرے کہ انشاءاللہ جوڑ پیدا کریں گے، ان کے احوال کی خبر گیری رکھنا سیکھیں گے، ان کے احوال کی خبر گیری رکھیں گے. کتاب میں لکھا ہے ایک مسجد کے امام محترم، پکے سچے متقی پرہیزگار، اور اسی محلے کی مسجد کا ایک دیندار سچا جوان نمازی، صف اول کا نمازی. یہ محلے کی مسجد کے امام ہیں اور یہ محلے کی مسجد کا نمازی ہے، صف اول کا نمازی، پہلی صف میں نماز اہتمام سے پڑھنے والا. اچانک مسجد میں آنا بند کر دیا، دوسری مسجد میں چلا گیا، دوسری مسجد میں نماز شروع کر دی.
امام صاحب نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بھائی اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے لگے میاں صاحب۔ امام صاحب نے ان سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن وہ جوان بڑا ہی ناراض تھا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امام صاحب کو بڑی بے چینی تھی۔ ایک دفعہ امام صاحب ادھر سے تشریف لا رہے تھے، ادھر سے یہ نمازی محترم آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ امام صاحب نے ہاتھ پکڑا اور مسجد کے حجرے میں لے گئے، کہنے لگے بھائی بتا تو صحیح کیا خطا ہو گئی، بتا تو صحیح کیا غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیں گے۔ معافی مانگنے سے عزت گھٹتی تھوڑا ہی ہے، مجھے میرا جرم بتا تو صحیح، میری لغزش بتا تو صحیح، میری خطا بتا تو صحیح۔ امام صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی، اس جوان میں کچھ نرمی آئی۔ جوان نے کہا امام صاحب ہم جمعہ کے دن آپ کی مسجد میں آئے نماز کے لیے، نماز کے بعد آپ کے حجرے میں آئے، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ہمیں دیکھ کر مرغی کی پلیٹ ڈیسک کے نیچے چھپا دی، ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے۔ امام صاحب نے فرمایا وہ میرے لیے حلال تھی، تیرے لیے نہیں، مری ہوئی مرغی تھی، 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں بنا تھا، جو آتا ہے سب ماں کی بیماری میں چلا جاتا ہے، اللہ کی قسم 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں بنا تھا، تو کیوں بدسن ہو گیا، وہ تیرے لیے جائز نہیں تھی، میرے لیے جائز تھی۔ خبرگیری کرو امام کی، خبرگیری رکھو محسن صاحب کی، خبرگیری رکھو دین کے خادموں کی، اللہ کی قسم انجام اچھا ہوگا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مجلس سے کچھ سبق لے کے جائیں گے، اس مجلس سے کچھ ارادے لے کے جائیں گے، اس مجلس سے کچھ عزائم لے کے جائیں گے۔ اللہ پاک پکی سچی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اللہ محبت سے دیکھنے والوں کی بھی مغفرت کر دے، اللہ معاونین کی مغفرت فرما دے، اللہ کرے جو اس کے کام کو اپنا کام سمجھے اللہ اس کی غیبی مدد فرما دے۔ جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتے ہیں، کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، کوئی بات بہت بھلی لگی ہو تو نوٹ کر لینا، تاکہ وہ نوٹ بک آپ کے کام آ سکے۔ کسی بھی مجلس میں آپ جاؤ، وہاں کی 1-2 باتیں نوٹ کر لیا کرو، تاکہ وہ لکھا ہوا ہمارے بعد میں کام آ سکے، ہمارے بھی کام آ سکتا ہے، گھر والوں کے بھی کام آ سکتا ہے۔ کوئی بھی مجلس میں آپ کی شرکت ہو، دینی مجلس میں، وہاں کی کوئی 1-2 اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں اس میں لکھ لیا کرو۔ سچ کہتا ہوں میری والدہ فرماتی تھی اس سے بہت نفع ہوتا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائے۔ آپ کی جانب سے ہمیں بڑی محبت ملی، اللہ اس محبت کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس محبت کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس محبت کو کلام الہی کی رغبت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک ان بچیوں کو بھی قبول فرمائے، ان کی ماؤں کو قبول فرمائے، ان کے گھرانے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے نصیب بہتر فرمائے، سنت شریعت کے موافق ان کو رخصتی نصیب ہو، والدین کی رضا کے ساتھ رخصت ہونا نصیب ہو۔ شادیوں کو سادہ بنانے کی کوشش کرو، نسلوں میں دین کے خادم ضرور آئیں گے، ڈی جے باجے ناچ گانے واہی تباہی ٹھمکے یہ سب غیر اسلامی ہے۔ ڈی جے والوں میں ڈی جے والے ہی پیدا ہوتے ہیں، ناچنے والوں میں ایسی رخصتیوں میں ناچنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں، گانے والی رخصتیوں میں گانے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جو نبی کی غلامی پر بچی کو رخصت کرتے ہیں وہاں حضرات حسنین کی صفات والے پیدا ہوتے ہیں، شیخ زکریا کی صفات والے پیدا ہوتے ہیں، شیخ انعام کی صفات والے پیدا ہوتے ہیں، شیخ یوسف کی صفات والے پیدا ہوتے ہیں، رشید احمد گنگوہی کی صفات والے پیدا ہوتے ہیں، قاسم نانوتوی کی صفات والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے، مزاج ہے، کووں میں کوے پیدا ہوتے ہیں، بگلوں میں بگلے پیدا ہوتے ہیں، گدھوں میں گدھے پیدا ہوتے ہیں، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، فرما برداروں میں فرما بردار پیدا ہوتے ہیں، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ نہیں لیکن اللہ کا مزاج ہے، یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی شادیوں کو سادہ بنانے کی توفیق دے، شادیوں کو سنت شریعت کے موافق ان کو بچیوں کو رخصت کرنے کی توفیق دے۔ میری والدہ کی جب شادی ہوئی تو میری نانی نے میری والدہ سے فرمایا بیٹی
اپنے آپ کو نوکرانی سمجھ کے جانا. کیا فرمایا؟ نوکرانی سمجھ کے رخصت ہونا، بہو رانی نہیں، ملکہ رانی نہیں، جیٹھانی نہیں، دیورانی نہیں، نوکرانی سمجھ لینا. کچھ دن کی بات ہے، پھر تاج عزت تجھی کو ملے گا. کیا آج کا باپ کہتا ہے؟ آج کے ابا جان روتے ہوئے کہتے ہیں کوئی تکلیف ہو تو ایک فون کر دینا، آگے ہم دیکھ لیں گے. اللہ اکبر. قطب عالم کی بیٹی سے کیا کہا گیا؟ نوکرانی سمجھ کے جانا. کچھ دن الجھن کے گزریں گے، پھر تاج عزت اللہ تجھے ہی عطا کریں گے. اچھی نصیحت ہے، فائدہ اٹھا لینا. میرے نانا نے میری والدہ سے فرمایا رخصتی کے وقت بیٹی اپنے چہرے کی ایک دفعہ زیارت تو کرا دے. والدہ محترمہ کا چہرہ نانا جان نے دیکھا اور جیب سے پان کی ڈبیا نکال کر والدہ کو پان کھلایا اور فرمایا بیٹے پان کھا لے، پان چبا لے، ہونٹوں پہ ذرا لالی آ جائے گی. پان کھا لے، پان چبا لے، تیرے ہونٹوں پہ ذرا سی لالی آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیلا کھینچنے والے مزدور کی بچی بھی رخصت نہیں ہوتی جب تک بیوٹی پارلر میں نہ چلی جائے. کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے. کشتی بھنور میں آ چکی ہے، آفتوں کے دلدل میں دھس چکے ہیں. میرے رب کی قسم ہم خود مجرم ہیں، ہم خود قصوروار ہیں. جن راستوں سے مدد آنی تھی ان کو بند کر دیا، ان کو بالکل بند کر دیا. مدد کے راستے بنائے گئے ہیں. انڈے کا ایک راستہ ہے، دودھ کا ایک راستہ ہے، شہد کا ایک راستہ ہے. میرے رب کی قسم ایسے مدد کے بھی راستے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نورانی طریقوں پر مدد کا وعدہ کیا گیا ہے. کہاں نبی کے طریقے؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں میرے نبی کے طریقے؟ جو چیز جہاں رکھی ہے وہیں سے ملتی ہے. ایک صاحب چابی تلاش کر رہے ہیں. دوسرے شخص نے پوچھا کیا ہوا میاں؟ کہ چابی ڈھونڈ رہا ہوں. کہاں گری ہے؟ کہ اندر کمرے میں. یہاں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ کہ وہاں بہت اندھیرا ہے، یہاں مل جائے گی. ارے جو چیز جہاں ہے وہیں سے ملتی ہے. عزت، عظمت، برکت، نصرت، ہدایت، سکون، سکینہ، اللہ کی معرفت. اللہ کی قسم یہ آمنہ کے چاند کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہے، آمنہ کے لال کے طریقوں میں اللہ نے رکھی ہے. ہر ملک کے 80% جوان نبی کی سنت کو جوتے کی نوک پر لے آئے. اے اللہ معاف فرما دے، معافی کا اعلان فرما دے، معافی کو عام فرما دے، معافی کو تام فرما دے. غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں نے تجھ کو کیا دیا؟ صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر. اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. سامنے جو بچیاں بیٹھی ہیں یہاں بیچ میں ایک ہلکا سا پردہ بھی ہونا چاہیے تھا، آئندہ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، سامنے ایک ہلکا سا پردہ ہو. ایسے بیٹھنا نامناسب ہے، ایک سامنے ہلکا سا پردہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس سے اور رحمت الہی متوجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرمائے. کہنے سننے میں جو بھول ہوئی اللہ اپنی دریائے رحمت سے آج اس کو معاف فرما دے. کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں جائیں گے، دین کے خادموں سے دوستی بڑھائیں گے، مشائخ حقہ سے جڑنے کی کوشش کریں گے. جوڑ پھس پھسا نہ ہو، مضبوط ہو. اگر یہ جوڑ پھس پھسا ہے تو ایک مچھر بھی نہیں مار سکتے، مضبوط ہے تو اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہیں. قرآن سے جوڑ مضبوط کرو، سجدے سے جوڑ مضبوط کرو، مصلی سے تعلق بڑھاؤ، مضبوط بناؤ. یہی قرآن ہمارے صحابہ نے پڑھا، یہی ہم نے پڑھا. سورہ فاتحہ وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے. ان کا تعلق مضبوط تھا، ہمارا پھس پھسا ہے، اس لیے رحمت الہی جوش میں نہیں آتی. ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کا کلمے سے تعلق، رشتہ ناتا بڑا مضبوط تھا. ہمارا رشتہ ناتا پھس پھسا ہے.
اس لیے اللہ کی مددوں کے دروازے نہیں کھل پا رہے ہیں. اپنا تعلق مضبوط کرو, دین کی محنت کو اپناؤ, اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ, اللہ کے در کے فقیر بنو, اللہ کے گھر کے فقیر بنو. دین کی محنت چھٹی تو بیٹے آوارہ ہو گئے, دین کی محنت چھٹی تو بیٹیاں آوارہ ہو گئیں, دین کی محنت چھٹی گھر والی آوارہ ہو گئی, دین کی محنت چھٹی معاشرہ آوارہ ہو گیا. پھر دوبارہ اسی دین کی محنت کو مل کر ہم سب کریں گے. آوارہ نوجوان گندا شکاری بن گئے, بے پردہ لڑکیاں ان کا شکار ہوتی چلی گئی. آوارہ نوجوان ایک گندا شکاری بن کر رہ گئے, بے پردہ لڑکیاں ان کا شکار ہوتی چلی گئی. پھر کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتا دے, مولانا کوئی عامل بتا دے, مولانا کوئی تسبیح بتا دے. سبق حاصل کرو. خاتون جنت فاطمہ سے انتقال کے وقت رو رہی تھی, کتاب میں لکھا ہے. ابو بکر صدیق کی گھر والی نے آ کر پوچھا کیوں روتی ہے؟ تو حسنین کی اماں ہے, علی کی زوجہ ہے, محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے, کیوں روتی ہے؟ فرمانے لگی ڈر ہے اس بات کا مرنے کے بعد کوئی نامحرم جنازے کی چارپائی پر نظر نہ ڈال دے. کہو سبحان اللہ. فاطمہ سبحان اللہ, عائشہ سبحان اللہ, صدیقہ سبحان اللہ, حسن سبحان اللہ, حسین سبحان اللہ. وارے نبی تو بھی نرالا, تیری بچی بھی نرالی, سبحان اللہ. فرما رہی ہیں کہ ڈر ہے میرے مرنے کے بعد کوئی نامحرم جنازے کی چارپائی پر نظر نہ ڈال دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی اسما بنت عمیس نے فرمایا اے فاطمہ گھبرا مت, ہم تیرے جنازے کی چارپائی پر کھجور کے پتوں کو ڈھانک دیں گے. پھر جا کر نبی کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت کو سکون ہوا. اور ہماری بیٹی دن کے 12 بجے بن سور کے اسکرین ٹچ موبائل کے ساتھ اسکول جاتی ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ کہے تو دشمنی ہو جاتی ہے. ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, میں تو سمجھوں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, میں تو سمجھوں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. نبی کی بیٹی رات کے 12 بجے جنازے کی درخواست کر رہی ہے, ہماری بیٹی دن کے 12 بجے آئی برو کے ساتھ ٹیوشن جا رہی ہے. کوئی اللہ معاف فرما دے, معافی کا اعلان فرما دے. ہمارے جوان نیت کریں کہ انشاءاللہ دین کی محنت مضبوط کریں گے, موبائل سے رشتہ ناتا کمزور کریں گے, موبائل سے کہہ دیں گے آئی ہیٹ یو. کیا کہیں گے؟ آئی ہٹو یو, آئی ہیٹ یو, سامنے سے ہٹ جاؤ. جیسے بچپن میں کہتے تھے میری تیری کٹا, موبائل سے کہہ دو میری تیری کٹا. ہمارا تیرا تعلق رشتہ ناتا ختم. اب ہم مسلح کو مضبوطی سے پکڑیں گے. اگر نیٹ چلانا ہے اس کے بغیر کوئی سروکار نہ ہو, دل نہ مانے تو اماں کے پاس بیٹھ کے چلا لینا, بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے چلا لینا, اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کے چلا لینا, تنہائی میں مت چلانا. اللہ کی قسم ہماری تنہائی پاک نہیں ہو سکتی نیٹ کے ساتھ. غلط تو نہیں؟ نیت کریں کہ انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے. جی تو چاہ رہا تھا اور بھی بات ہوتی چلی جائے, لیکن لمبا سفر ہے, لمبا سفر ہے. وہاں والے بھی انتظار میں ہوں گے, وہاں بھی رات میں بیان ہے. پھیری والے ہیں پھر رہے ہیں, پھیری والے ہیں پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چلنے پھرنے کو قبول فرما لے. ایک کلام سن لیجئے پھر دعا ہو جائے گی. پون گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا تقریباً, اتنا تو ہو گیا ہوگا بیان. چلو ٹھیک ہے. آئندہ درخواست ہے جو بچیاں سامنے بیٹھی ان کے سامنے کوئی ہلکا سا پردہ آ جائے. یعنی اس طرح بیٹھنا ہمارے علاقوں میں برا سمجھا جاتا ہے, ہمارے علاقوں میں اس کو بے ادبی سمجھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کر. ہمارے ابا جان ایک جلسے میں گئے, اسی طریقے سے وہاں کچھ بچیاں بیٹھی تھی تو والد صاحب گھر واپس چلے گئے. کہنے لگے بھائی ایسے جلسوں میں ہم شرکت نہیں کرتے, ہمارے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری شریعت پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کلام سن لیجئے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے,
سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، ایپلیکیشن گنہگار ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے، آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں بچوں چلے، آؤ دربار آقا میں ہم سب چلے، آؤ دربار آقا میں مما چلے، زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا قرینہ مدینے میں ہے، سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، ایپلیکیشن عاصم ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے، آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں ہم سب چلے، آؤ دربار آقا میں بچوں چلے، آؤ دربار آقا میں بہنوں چلے، زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا قرینہ مدینے میں ہے، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن مل گیا یوسف عزیز کو، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، وہ سب بن رہی ہے، ہمارے ابا نے اگر دیکھ لی وہ ہمارا کان کھینچ دیں گے۔ جی بھائی، جو بچیاں مومنہ کے کورس سے فارغ ہوئی ہیں وہ جلدی سے یہاں تشریف لے آئیں اور اپنے اپنے انعامات حاصل کر لیں۔ مزدلفہ چاچائنی، بشرا مبشرہ اور شاہین امباڑا، مسکان امباڑا اور سعدیہ ہتلائی، یہ 11 بچیاں جو ہیں یہاں تشریف لے آئیں اپنے اپنے مدلجے۔ آ جائیں۔
مبشرہ بھی آ جا. مسکان بھی. مزدلفہ. بشرا بھی. جاسمین گائیڈی بھی. تسمیم جھینکڑی. سعدیہ اطلاع. نیلوفر چائنی. مسکان حنیف. شاہین حنیف. ثانیہ ماتنی. آفرین طیب بھائی. جاؤ. جی جی جی. حضرات، قافلہ محفل جن رعنائیوں کے ساتھ منزل مقصود کی سرحد عبور کرنے کی راہ پر گامزن تھا، آپ حضرات کی حوصلہ افزائی اور سنجیدگی سے اس کارواں کا ٹمٹماتا ہوا چراغ باوجود تیز و تند جھونکوں کے روشن ہو گیا. یقیناً آپ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری ایک ہی صدا پر گوشے گوشے سے سمٹ کر اس وسیع وعریض پنڈال میں پروانہ وار سب بسب فرش نشین ہو گئے اور ابتدا سے انتہا تک ایک پروقار ماحول بنائے رکھا. اس پر ہم جتنی بھی مسرت و خوشی کا اظہار کریں کم ہیں. آپ کے آمد اور سکون پر ہم نے اپنے دلوں کی ان گہرائیوں سے ہدیتاً امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں. جہاں آپ حضرات کے لیے عزت و عظمت، احترام و اکرام اور نیاز مندی کے بے شمار جذبات معجزن ہیں، جنہیں احاطہ اظہار میں لانے سے وقت کی نزاکت گلا کر رہی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے. آخر میں اپنے صدر محترم جناب مولوی علاء الدین صاحب مدد ذلہ العالی کی خدمت بابرکت میں بھی تہ دل سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے باوجود قلت وقت اور کثرت مشاغل اور اپنی علالت کے ساتھ ہماری دعوت پہ خندہ پیشانی سے کرسی صدارت کو زینت بخشی، اور ہم اراکین جلسہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس پر ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پرشفقت سایہ اور محترم وجود ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور مستقبل میں ہمیں آپ کی قیادت سے سرفراز فرماتا رہے. آمین یا رب العالمین. حضرات، مختصر سی مدرسے کی روداد آپ کے سامنے میں سنا رہا ہوں 2 منٹ کی، کیونکہ وقت کم ہے. حضرت کا لمبا سفر ہے، حضرت کے ساتھ میں مشغولیت زیادہ ہیں. حضرت کا اتنا ہمارے لیے وقت کی قربانی دے دینا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ہمارے آپ کے سب کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم تو اس وقت اپنے آپ میں بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں حضرت نے کہ ہماری حقیرانہ دعوت کو قبول کر کے نہیں، اپنے قیمتی وقت کی قربانی دے کر اپنے قیمتی مواعظ و پند و نصائح سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمایا. اس لیے میں حضرت کے آپ سب کی جانب سے اور اراکین جلسہ کی جانب سے، اراکین مدرسے کی جانب سے، اراکین انتظامیہ کی جانب سے حضرت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور حضرت کا بہت احسان مند ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات، یہ مدرسہ کی سنگ بنیاد روحانی طور پر علامہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، جس واقعے کے سنانے کا وقت نہیں ہے. دوستوں،
14 میں اس مدرسے کی سنگ بنیاد ہوئی۔ دوسری بات 2017 تک اس مدرسے کا کام چلتا رہا۔ 2017 کے بعد عزیز دوستوں مطلب تعلیمی تربیتی سلسلہ اس مدرسے کے اندر شروع ہوا۔ شروع میں 40 بچیوں سے مدرسے کا ایڈمیشن شروع ہوا تھا، جس میں ترقی کرتے کرتے مدرسے میں آج 125 بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سن 2017 سے آج تک 60 سے 70 بچیاں مومنہ کا کورس سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مقام پر تعلیمی و تربیتی خدمتیں انجام دے رہی ہیں۔ اور اس سال بھی 11 بچیاں جن کو آپ حضرات کے سامنے اکرام سے نوازا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جہاں 3 سالہ دینیات کا کورس ہے، علامہ باندھوی علیہ الرحمہ قطب الزمان کا مخصوص کردہ نصاب عربی تعلیم بھی مدرسے کے اندر موجود ہے، جس میں الحمدللہ آپ کے جانشین یعنی حضرت علامہ باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا استاد محترم حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مشورے سے اس کو زیر نصاب کیا گیا، اور عربی چہارم تک کی بچیاں آپ کے اس مدرسے کے اندر موجود ہیں۔ لہذا اتنی ترقیات پر گامزن مدرسے کو کرنے میں آپ سبھی حضرات، خاص طور سے علاقہ گھاٹ نیچے کے تمام معاونین کا، اور خاص طور سے مقام سون کھڑی کے جتنے بھی ہر چھوٹے بڑے بزرگ پڑھے ان پڑھ امیر غریب کا تعاون رہا ہے، جنہوں نے کہ مجھے اپنا بھائی سمجھا، جنہوں نے اپنا بزرگوں نے اپنا بیٹا سمجھا، جنہوں نے اپنے بیٹے کی طرح مجھے محبتیں دیں، مدرسے کو محبتیں دیں، مدرسے کی بچیوں کو محبتیں دیں، ہر وقت ہر گھڑی مدرسے کی خدمت کے لیے کوشاں رہے۔ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے جو کہ آج اس بیابان جنگل کے اندر، جس بارے میں میں نے 7 سال پہلے ایک بات کہی تھی چند ساتھیوں کے سامنے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کے ولی یہاں پر آئیں گے، آج میرا وہ خواب پورا ہوا کہ آپ کے سامنے شیخ العرب والعجم حضرت محدث کبیر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت عالیہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں حضرت کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی برابر اسی طریقے سے مدرسے کو ترقیات کی راہ پر گامزن رکھے۔ اللہ آپ حضرات کی شفقتوں کو، تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وبارک وسلم، اللہم سلم علی محمد وبارک وسلم، اللہم ترحم علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ہادی المذلین ویا ارحم المذنبین ومقبل عثرات العاسرین، ارحم عبدک ذا الخطر العظیم والمسلمین كلهم اجمعین، واجعلنا مع الاحیاء المرزوقین الذین انعمت علیہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین، یا رب العالمین، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي
فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبته علي فارضني بما قسمته لي يا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خواتین کو معاف فرما، ہمارے حاضرین کو معاف فرما، ہمارے غائبین کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری پوری معافی نصیب فرما۔ اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ الہ العالمین آپ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ہر بات ہر ایک کے سامنے کیسے بتائی جا سکتی ہے؟ ساری باتیں اے اللہ بہت سی باتیں بہن بھائیوں سے چھپا لیتی ہے، بھائی بہنوں سے چھپا لیتے ہیں، اماں بچوں سے چھپا لیتی ہے، بچے ماں باپ سے چھپا لیتے ہیں، گھر والی اپنے شوہر سے چھپا لیتی ہے، شوہر کچھ باتیں اپنی گھر والی سے چھپا لیتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک سارے دکڑے تجھی کو سناتا ہے، ہر ایک جانتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے امر کن سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تیری ایک نظر کرم کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ اللہ نظر رحمت ڈال دے، نظر برکت ڈال دے، نظر نصرت ڈال دے، نظر ہدایت ڈال دے۔ الہ العالمین لکھ دے کہ میں نے معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا دے کہ میں نے معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ کی زمین پر، آپ کے آسمان کے نیچے، آپ کا کھا پی کر اے اللہ آپ کے سامنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ نڈر بن چکے ہیں۔ اے اللہ عجب غفلت بھرا معاملہ ہے، نہ جنت کا شوق ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ حساب و کتاب کا یقین ہے، نہ عذاب قبر کا یقین ہے، نہ عذاب نار کا یقین ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری معافی کا اعلان فرما دے، ہمارے مریضوں کو صحت دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے گمراہوں کو ہدایت دے، بے نکاحی بیٹیوں کے لیے عافیت والے جوڑے عطا فرما دے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، خوشحالی قائم فرما دے، برادران وطن کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، جھگڑے فسادات سے ہمارے گھر بار کی، محلے کی، ہمارے ملک کی پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ان مدرسے کے جلسوں کو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ان ماں و بہنوں بچیوں کو قبول فرما لے، دین کی نسبت پر موت تک آتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اخلاص و للہیت کے ساتھ آنا آسان فرما دے۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، جن کی فکروں کی برکت سے یہاں تک پہنچے انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ مولانا مقبول احمد صاحب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے مدرسے کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، ان کے مدرسے کی ضروریات کا بھی غیب سے تکفل فرما، اس مدرسے پر بھی فضل خاص فرما، رحمت الہی متوجہ فرما، شامل حال فرما، اصحاب خیر کو متوجہ فرما، اپنوں کے شر سے، غیروں کے شر سے، پڑوس کے شر سے پوری پوری حفاظت فرما، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں حفاظت کے فیصلے فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، سہلہ رملہ کو صحت عطا فرما، ابو حمدان کو شفا عطا فرما، والد محترم کی عمر دراز فرما، آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ اے اللہ اس وقت اے اللہ حاضرین مجلس جو بھی دلوں میں حاجتیں لے کر آئے ہیں ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ اسٹیج پر جلوہ افروز اہل علم حضرات کی بھی اے اللہ پوری پوری نصرت فرما، اللہ مدد فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، اپنی خصوصی معرفت اور محبت خاصہ کی دولت سے سرفراز فرما، مالا مال فرما، ہماری دعاؤں کو آقا مدینہ کے صدقے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔